بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب ما جاء فی وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا بیان۔ رکوع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا چاہیے، جیسے کہ ہم لوگ رکھتے ہیں، اور پھر اس کو پکڑ بھی لینا چاہیے۔ بعض روایتوں کے اندر پکڑ لینے کا ذکر ہے، جیسے کہ یہاں روایت میں ہے فَخُذُوا بِالرُّكَبِ، یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو، جیسے کوئی چیز پکڑ لی جاتی ہے ایسا۔ ایک تو ہے ایسا رکھ لینا، رکھنا نہیں بلکہ ایسا پکڑ لینا چاہیے۔ اور جب رکوع کریں تو بالکل پیٹھ سیدھی ہو، پیر ایسا سیدھے ہوں، ایسا اور ایسا، جیسے یہ ہاتھ ہے میرا، سمجھو یہ ہے رکوع۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھٹنوں کو ایسا کر لیتے ہیں، یہ ہے نا گھٹنے، اس کو ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ پیروں کا جو حصہ ہے وہ بھی ایسا صحیح رہنا چاہیے، پھر کمر ایسا جھک جانا چاہیے۔ یہ گھٹنا سمجھو اس کو، یہ گھٹنے کو یوں کر لیتے ہیں بعض لوگ، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسا سیدھا رہنا چاہیے، یہ بھی پیٹھ سیدھی ہو، یہ ادھر سیدھا ہو، اور ہاتھوں کو ایسا پکڑ لیا جائے، اور ہاتھ بھی سیدھے ہوں۔ بعض لوگ ہاتھ ایسا کر لیتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ہاتھ ایسا نکل جاتے ہیں ان کے۔ ایک تو اس میں طریقہ سنت کی خلاف ورزی ہے، اور دوسروں کو تکلیف بھی ہے۔ بازو والے کو تکلیف ہوگی، جب بھی ایسا آپ کر لیں گے تو بازو والا کیا کرے گا، وہ آپ کو مارے گا۔ رکوع میں لوگوں نے عجیب و غریب طریقے شروع کر دیے ہیں۔ کوئی تو صحیح جھکتا نہیں، اور جھکتے ہیں تو کوئی سر اٹھا لیتا ہے ایسا، یا سر جھکا لیتا ہے ایسا۔ سر بھی پیٹھ یکساں ہونا چاہیے، اور پھر یہ حصہ بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس میں جیسے میں نے کہا بعض لوگ گھٹنے ایسا کچھ ایسا موڑ لیتے ہیں۔ دکھاؤ کوئی، تم دکھاؤ کھڑے ہو کے کیسا کرتے ہیں۔ غلط طریقہ بھی دکھاؤ، صحیح طریقہ بھی دکھاؤ۔ اور جھکنا چاہیے آپ کو، صحیح غلط بتا رہے ہیں، ہاں غلط بتا رہے ہیں۔ پیروں کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیچ میں سے ایسا موڑتے ہیں، ہاں ایسا ایسا، یہ جیسے یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بالکل پیچھے بھی ایسا ہونا چاہیے، سیدھا۔ ہاں، اور ہاتھ نے دیکھو، یہ ہاتھ ایسا پھر جاؤ تم، ہاں اب ہاتھ بالکل صحیح سیدھے، یہ ہو گئے۔ بعض لوگ ایسا نکالتے ہیں، نکالو، ہاں وہ جھکنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ یہ نکالنا بھی غلط ہے، اس کو یاد رکھیے۔ طلبہ میں بھی یہ غلطیاں ہیں، اور بعض پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے باب ما جاء فی وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع۔ اس کے اندر حدیث ہے، ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں، قال لنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان الرکب سنت لکم فخذوا بالرکب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھٹنے تمہارے لیے سنت قرار دیے گئے ہیں، سنت قرار دیے گئے ہیں، سنت لکم۔ رکب رکبہ کی جمع ہے، اس کے معنی گھٹنا۔ گھٹنے تمہارے لیے سنت ہیں، کیا معنی گھٹنے تمہارے لیے سنت ہیں، یعنی گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ گھٹنے تو فرض ہیں، نہیں رہے تو انسانی کہاں چلے گا، وہ تو فرض ہے، فرض سے بھی بڑھ کر فرض ہے۔ یہاں مراد ہے اخذ الرکب،
گھٹنوں کو پکڑنا تمہارے لیے سنت قرار دیا گیا ہے، یعنی پھر رکوع میں، یہاں وہ لفظ نہیں ہے پھر رکوع، لیکن سمجھ میں خود آ جاتا ہے۔ بولنے والے نے جس سیاق و سباق میں کہا وہ یہی ہے کہ رکوع کے اندر گھٹنوں کو پکڑے رہنا سنت ہے۔ اگر آپ مطلق سمجھ لیے تو ہر وقت پکڑے رہو گے، پھر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے گھٹنے پکڑ کے چلیں، ظاہر بات ہے یہ معنی تو ہوگا نہیں، معنی ہے رکوع کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ فخذوا بالرکب، لہذا اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو، یہ حضرت عمر نے فرمایا، اور چونکہ اس کے اندر ہے سنت لکم، تمہارے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی حضور کی بات ہے، یہ حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہے یا اپنے عمل کے ذریعے اس کو بتایا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے۔ وفي الباب عن سعد وانس وابي حميد وابي اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وابي مسعود قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك، عمل اسی پر ہے اہل علم کے نزدیک، صحابہ و تابعین اور اس کے بعد کے لوگوں کے یہاں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، الا ما روی عن ابن مسعود و بعض اصحابہ انہم کانوا یطبقون، ہاں اس میں اختلاف حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کے بعض اصحاب کا نقل کیا گیا ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ انہم کانوا یطبقون، کہ وہ حضرات رکوع میں تطبیق کرتے تھے۔ تطبیق کے معنی آتے ہیں ایسا ہاتھوں کو ہاتھ میں رکھ کر دونوں رانوں کے درمیان رکھ لینا، دونوں رانوں کے درمیان رکھ لینا، اس طریقے پر آپ کوئی ایسا رکھ کر ایسا رکھ لیں، یا پکڑنے کے بجائے ایسا بیچ میں رکھ لے، یہ طریقہ پہلے یہ تھا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا یہی طریقہ تجویز فرمایا تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور دوسرا وہ طریقہ ہے جو اب ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور اس کا ذکر احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے، اس کو کہہ رہے ہیں انہم کانوا یطبقون، کہ یہ حضرات تطبیق کے قائل تھے، والتطبیق منسوخ عند اہل العلم، لیکن تطبیق والا یہ طریقہ اہل علم کے نزدیک منسوخ ہے۔ قال سعد بن ابی وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وامرنا ان نزع الاكف على الركب، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم ایسا پہلے کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں، یہ ہم کو بعد میں حکم دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ سعد بن ابی وقاص والی روایت اس کو بیان کیا ہم سے قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، ابی یعفور سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چلیے